موجود ہے کربلا معلیٰ میں حضرت فضہ سلام اللہ علیہ جنہیں کنیز جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنے نام سن رکھا ہوگا۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے کربلا کے معرکے میں ایک اہم کردار نبھایا۔ جناب فضہ کون تھی، اس طریقے سے کربلا آئیں، یعنی اس قبیلے کی سردار کی حیثیت رکھنے والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی آپ، لیکن کنیزی جناب زینب نے ایسا اثر دکھایا کہ جناب فضہ نے مولا کے گھر کی کنیزی کو افضل مانا، شاہی کو چھوڑ دیا۔ اور کربلا جب جناب فضہ سلام اللہ علیہ آئی تو ہم رکابے جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، اور ہر قدم پہ بیوی کو حوصلہ دینے والی، حتیٰ کہ یہ جناب حسین آپ کو اماں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یعنی اماں فضہ۔ اب کون جناب فضہ، کیا مرتبہ ہے کہ وہ فضہ کے جن کے ہاتھ پر مٹی سونا بن جائے، اور کربلا کا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب جناب زینب پکارتی ہیں اماں فضہ کہ ابھی میرے بھائی حسین کربلا میں قتل ہونے کے لیے گئے ہیں، مجھے ندا آئی ہے کہ حسین کو مارو۔ میں دوڑتی ہوئی در خیمہ پہ گئی ہوں، میں نے دیکھا مجھے کہیں میرا بھائی حسین نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ بی بی کا یہ جملہ کہنا تھا، جناب فضہ نے دست دعا بلند کیے، اور ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے نکلی، ایک مقام بیان ہوتا ہے جسے قلعہ زینبیہ کہتے ہیں۔ جناب زینب نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا بلند کی، ایک مرتبہ زمین کا اٹھنا شروع ہوا، کیا دیکھا کہ نشیب میں ایک لاشا جس کے سینے پر شمع سوار ہے اور ضربوں سے سر کاٹنا چاہتا ہے۔ روایت لکھتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے 70 قدم سے فاصلہ دیکھا کہ جب حسین کا سر کٹ چکا نا تو سر ایک مرتبہ نیزے پر بلند ہو گیا، نیزے پر سر بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے اماں فضہ میرے ماں جائے کا گلا کاٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ زینب خیمے میں دوڑتی ہوئی آئی اور اب لاش حسین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ زمین کربلا پہ روایت لکھتی کہ حسین کے لاشے کو متعدد بار پامال کیا گیا، لیکن جب دوسری بار لاش حسین کو پامال کیا جا رہا تھا تو زینب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اب ایک ایسی ندا آئی کہ ہاں شام کے دستے آنے لگے ہیں، شام کے حلقے آنے لگے ہیں، اب حسین کے لاشوں کے لیے دوبارہ گھوڑوں کے پیروں میں نال بندی کی جا رہی ہے، اب دوبارہ حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ فضہ نے آواز دی اینا ابو حارث، ارے اے ابو حارث کہاں ہو، آ جاؤ، حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ روایت لکھتی ہے کہ مکہ سے ایک شیر نمودار ہوا، حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگا، اور ایسے حسین کے لاشے کا طواف کیا اور آ کے حسین کے لاشے کے سرانے بیٹھ گیا اور ایسے گریہ کرنے لگا، ارے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو روتی ہے۔ نہ جانے حیوان تھا، شیر تھا، حیوان تھا، کیا سوچ رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا، اے ظالمو تم نے رسول اللہ کے نواسے کو مار دیا، اپنی زبانی میں گریہ کر رہا تھا۔ یہ مقام شریف فضہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسانوں نے حسین کے لاشے کو پامال کرنا شروع کیا تو ایک حیوان نے آ کے، ایک شیر نے آ کے مولا کی نصرت کی۔ اس مقام پہ جناب فضہ نے جب اس شیر کو بلایا تو روایت لکھتی ہے کہ شیر نے جب حسین کے لاشے کا طواف شروع کیا تو ایک مرتبہ زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ایک مرتبہ گریہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ارے ہائے کاش میرا عباس موجود ہوتا کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑتے، کاش میرا بھائی عباس موجود ہوتا تو کبھی خیمے کو آگ نہیں لگتی، کاش میرا بھائی ماجایا میرا عباس موجود ہوتا تو کبھی حسین کے گلے کو کاٹا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ گریہ کرتے کرتے زینب زمین پر بیٹھ گئی، ایک مرتبہ لگا زینب بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں آئی تو کیا دیکھا، ارے خیموں میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیوی خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی ہے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سجاد کے خیمے میں آئی کہ جہاں ایک بیمار موجود تھا اور رو کے فرمایا ہے سجاد ارے یہ بتا چاروں سمتاگ ہے، اب خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے نکل جائیں۔ اے سجاد کا پہلا حکم امامت ابو بھی اماں ارے خودکشی حرام ہے، خیمے میں نہ ٹھہریے، ارے چہرے کا پردہ بالوں سے کر کے خیمے سے باہر چلی جائیے۔ ایک مرتبہ روایت لکھتی ہے تمام بیویاں خیموں سے باہر آ گئی، لیکن ایک چھوٹی بیوی ارے خیمے کی ایک دیوار سے
मर्तबा गिरिया करके कहेंगे अरे भैया सज्जाद, अरे तमाम बीवियों के बाल बड़े हैं, मैं भी तो छोटी फातिमा हूँ, अरे मेरे बाल छोटे हैं, अरे भैया मैं सकीना क्या करूँ। एक मर्तबा सज्जाद हुसैन की गुर्बत पे गिरिया करते हुए जब खैमे से बाहर तशरीफ लाए, क्या देखा, अरे एक मर्तबा किसी नेज़े पे अली अकबर का सर था, किसी नेज़े पे अब्बास का सर था, किसी नेज़े पे कासिम का सर था। एक सर ऐसा आया कि जो बहुत जख्मी था, खून बह रहा था। एक मर्तबा और रो के सज्जाद ने कहा ये किसका सर है। एक मर्तबा सरे मुरीदा से आवाज आई, अरे अब्बास अपने बाबा हुसैन को नहीं पहचानते, अरे इतने पत्थर खा चुका है, जब हुसैन में सख्त बाकी नहीं है, जमीन करबला है। अरे बेटा सज्जाद, करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, तूने सरे मुरीदा के साथ साथ सफर करना है। जितने सर